اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب کسی معاشرے میں اخلاقی اقدار دم توڑنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ معاشرے سے خوف خدا اٹھتا جا رہا ہے، اور کسی بھی معاشرے سے خوف خدا کا اٹھ جانا درندگی اور سفاکیت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے، اور پھر درندگی کے ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جن کے ذکر ہی سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ یوں تو ملک کا شاید ہی کوئی شہر یا علاقہ ایسا ہو جہاں اس طرح کے واقعات پیش نہ آ رہے ہوں، لیکن کراچی جیسے بارونق شہر میں صرف 10 دنوں کے دوران 3 کمسن بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دینے کے واقعات نے پورے شہر کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب تو والدین اپنے بچوں کو گھر سے باہر بھیجنے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ میرے خیال میں تو کسی بھی معاشرے کی بنیادی اساس ہوا کرتا ہے، لیکن جب یہ بنیادی خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس معاشرے کو شاید جنگل سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شیر خونخوار ہے مگر غیروں کے لیے، سانپ زہریلا ہے مگر دوسروں کے لیے، درندہ بھی درندہ ہے مگر اپنے سے کمتر جانوروں کے لیے، لیکن انسان دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو خود اپنے ہی ہم جنسوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا اور اپنے ہی جیسے انسانوں کا خون بہا کر اپنے وحشیانہ جذبات کی تسکین کرتا ہے۔ درندوں کے غاروں اور سانپوں کے بلوں میں تو ہو سکتا ہے کہ امن اور تحفظ مل جائے، مگر انسانوں کی بستیاں اور آبادیاں تحفظ کے احساس سے یکسر خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ 6 سالہ سائمہ، 7 سالہ فائزہ اور 6 سالہ عقیلہ، یہ وہ معصوم کلیاں ہیں جنہیں انسان نما درندوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ابھی تو ان کے تتلیوں اور گڑیوں سے کھیلنے کی عمریں تھیں، ابھی تو ان کے خواب دیکھنے اور کھلونوں سے کھیلنے کی حسرت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ درندوں نے ان کی معصوم خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا اور ان کے والدین اور اہل خانہ کو عمر بھر کی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ جن گھروں پر ناظرین کرام یہ قیامت ٹوٹی ہے ان کے مکین سے سک رہے ہیں، مگر ان کی چیخیں ایوانوں کے شور شرابے میں کہیں گم ہو چکی ہیں۔ یہ پاکستان کا واحد ایوان ہے جہاں خواتین کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے، 33% نشستوں پر خواتین براجمان ہیں، اسپیکر بھی ایک خاتون ہے، اور ایک ایسی جماعت ملک پر برسر اقتدار ہے جس نے ایک خاتون کو 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ پر فائز کروایا، مگر حقوق نسواں کے علمبرداروں کے دور میں عورت کی یہ تذلیل اور قتل و زیادتی کے یہ واقعات، سوال ہے میرا کہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ حقوق نسواں کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، فیشن زدہ NGOs کی میک اپ سے لتھڑی ہوئی خواتین ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر اگر کہیں سوات میں عورت کو کوڑے مارے جائیں تو پھٹ پڑتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ ویڈیو اصلی ہے کہ جعلی۔ لیکن اگر کسی 7 سالہ فائزہ، 6 سالہ سائمہ اور 6 سالہ عقیلہ کی عزت لوٹ لی جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویسٹ جو ہے مغربی معاشرہ اس پر ان کو پیسے نہیں دے گا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس پر ایڈ کیسے ملے گی؟ ایڈ تو ملے گی کہ اسلام کے خلاف کوئی بات آپ لے کر آئیں سامنے، تب کہیں جا کر پیسہ ویسا ملے گا۔ یہ بچیوں کی تو عزتیں لٹتی رہتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت با اختیار ہے، مگر اختیار سے پہلے تو تحفظ آتا ہے ناظرین کرام۔ آج ہو سکتا ہے کہ بعض شعبوں میں عورت کو محدود اختیار مل گیا ہو، مگر عورت کا تحفظ آج بھی ایک سوالیہ نشان بن کر ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اختیار کی بہت بات کرتے ہیں آپ لوگ NGOs، لیکن تحفظ کی بھی تو بات کریں۔ دیہاتوں میں تو یوں بھی عورتیں قبائلی اور عہد جاہلیت کی رسموں کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں، مگر اب
شہروں میں بھی عورت محفوظ نہیں رہی۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے کی تو بات ہے کہ جب مظفر گڑھ میں ایک خاتون کو برہنہ کر کے سر عام پھرایا گیا اور اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں بکھیرنے والے سر عام آزاد گھومتے رہے۔ چند ہفتے پہلے کمسن رمشا اور ثنا کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آئے تھے۔ 8 سالہ اقصیٰ اور 7 سالہ طیبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی شہر کراچی کی 2 اور معصوم بچیوں 7 سالہ اقرا اور عشا کائنات کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت بھی میں نے اسی پروگرام میں متعلقہ حکام کی توجہ اس ظلم و زیادتی پر مبذول کرائی تھی۔ چیف جسٹس صاحب سے از خود نوٹس لینے کی اپیل کی تھی۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ بعض مجرم گرفتار بھی کیے گئے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آج نشان عبرت بنا دیا جاتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ جن کے پاس اختیار ہے انہیں اقتدار کی بندر بانٹ سے فرصت نہیں، اور جو اقتدار سے باہر ہیں انہیں اقتدار کے حصول کی جد و جہد سے فرصت نہیں۔ کوئی فرقہ واریت کے فرید کا شکار ہے، کوئی لسانیت اور قوم پرستی کے بت کا اسیر بن چکا ہے، کوئی اقتدار کی خاطر گردنیں اڑانے میں مصروف ہے، کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ حکمرانی کے دن کس طرح بڑھائے جائیں، اور کسی کو اس بات کا غم کھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اقتدار اور سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے حکمراں گرائے جائیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ یقیناً اس غفلت اور کوتاہی پر کل ہم سے سوال ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں جب 6 سالہ ننھی سائمہ ہمارا گریبان پکڑے گی اور 7 سالہ فائزہ اور عقیلہ اپنے خون کا حساب مانگے گی۔ یہاں تو ہم آزاد ہیں کہ لفظوں کے ہیر پھیر اور اختیار کی بازیگری سے ہر بار خود کو بچا لیتے ہیں، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہاں ہر ایک کی سنی جائے گی۔ ہمیں اپنی ایک ایک غفلت اور کوتاہی کا حساب دینا ہوگا۔ ہم سب سے بچ سکتے ہیں مگر رب سے نہیں بچ سکتے، جس کی پکڑ بے شک بہت سخت ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ناظرین کرام اسٹوڈیو میں 7 سالہ فائزہ کے گھر والے موجود ہیں، اس کی ماں موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے اور اس کا ایک کزن بھی موجود ہے۔ 7 سالہ فائزہ دختر محمد اویس، اسکاؤٹ کالونی گلشن اقبال، تھانہ سچل ہے۔ اویس صاحب تشریف فرما ہیں، یہ کباڑ کا ٹھیلا لگاتے ہیں، پیشے سے کباڑیے ہیں، تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ فائزہ کو 26 فروری کو اغوا کرنے کے بعد نامعلوم افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یاد رکھیے گا، عمر 7 برس، 7 برس کی بچی کو اغوا کیا، زیادتی کا نشانہ بنایا اور گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ اور اتنے وحشی اور درندے تھے یہ بدبخت کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا فائزہ کے ساتھ کہ مقتولہ کے جو ہونٹ تھے وہ بری طرح کٹے ہوئے تھے، کہ بھموڑا ہے اس کو، پتہ نہیں اس کو کھایا ہے ان لوگوں نے، اس کو نوچا ہے، اور اس طرح سے اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے کہ اس کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔